بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت کے شہر ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کا افتتاح کر دیا ہے اور چاندی کی ایک اینٹ رکھ کر ہندوؤں کے برسوں کے ناجائز مطالبے کو پورا کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ نریندر مودی کا ہندوؤں سے وہ وعدہ تھا جو الیکشن میں کیا تھا کہ بابری مسجد کی جگہ مندر بنایا جائے گا۔ حالانکہ وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں انڈین آرکیولوجیکل سروے یہ کہہ چکا ہے کہ یہاں کوئی مندر تھا ہی نہیں اور وہاں پر بابری مسجد گزشتہ 400 سال سے موجود تھی۔ اب اس کو ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے منہدم کر کے رام مندر کی تعمیر کا جھنڈا گاڑا جا رہا ہے، جس کو نریندر مودی ایک بڑی فتح قرار دے رہا ہے۔ لیکن دوستو، حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ بھارت کا وزیر اعظم نریندر مودی جو کہ فاتحانہ انداز میں رام مندر کی اینٹیں لگا رہا ہے، وہ یہ جان چکا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان جلد منظم ہو رہے ہیں اور یہ بھی جان چکا ہے کہ ایران اور افغانستان میں چلنے والے اس کے تمام منصوبے اور پلان ناکامی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ افغانستان میں تاریخی ہزیمت کے بعد ایران میں بھی تاریخی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ نریندر مودی اندر سے ڈرا ہوا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ اس کے مغرب میں واقع مسلمان ممالک جب بھی متحد ہوئے اور شمال میں واقع چین نے جب بھی انگڑائی لی تو بھارت کی خیر نہیں اور اس کی تمام زیادتیوں کا بدلہ لیا جائے گا، ساتھ ہی تمام ناجائز کاموں کا حساب چکتا کیا جائے گا۔ بھارت کی انتہا پسندی سیاسی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی اور اس کا رہنما نریندر مودی یہ باتیں اچھے سے جانتے ہیں، اسی لیے وہ دن بدن بھارت کے اسلحے کو بڑھا رہے ہیں۔ بھارت کی فارن پالیسی کسی طرح چند سالوں میں ناکامی سے دو چار ہوئی ہے۔ بھارت نے گزشتہ 10 سے 15 سال میں امریکہ کے افغانستان میں موجودگی کو بنیاد بناتے ہوئے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش میں اپنے بے انتہا قونصل خانے وہاں بنائے اور وہاں پر مسلح لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی رہی اور ان کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا جاتا رہا۔ خاص طور پر مسلمان ملک پاکستان کے خلاف وہاں پر مسلح دستوں کو بھارت تیار کرنے کا کام کرتا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ افغانی قوم کے اندر پاکستان کے خلاف نفرت بڑھنے کا ٹھیکہ بھی بھارت نے اٹھا رکھا تھا اور افغانیوں کی دل جوئی کے لیے بھارت ان کو اسکالرشپس بھی فراہم کرتا رہا اور خوراک بھی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ تمام تجارت پاکستان کے راستے سے ہی ہوتی رہی، لیکن تاریخ نے ایک ایسا پاسا پلٹا کہ جس کا بھارت نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ بھارت نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ راتوں رات ان کی ملین یا بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ خاک میں مل جائے گی۔ یہ موقع وہ تھا کہ جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغان طالبان کے ساتھ معاہدہ کرنے کی ٹھانی اور یہ معاہدہ ہو بھی گیا۔ بھارت جانتا ہے کہ افغان طالبان افغانستان کی موجودہ حکومت کی طرح بھارت کو افغانستان میں لوگوں کو برین واش نہیں کرنے دیں گے اور وہ بھارت کو وہاں دہشت گردی کی کارروائیاں اور دہشت گرد تیار نہیں کرنے دیں گے کہ جس طرح بھارت پچھلے 15 سالوں سے امریکی چھتری تلے کرتا آیا ہے۔ افغان طالبان کسی بھی قیمت پر ایک مسلمان ملک کے مقابلے میں بھارت جیسے سیکولر ملک اور ہندو اکثریت والے ملک کو سپورٹ کرنے پر یقین نہیں رکھتے۔ ان کا ہمیشہ سے ہی جھکاؤ اپنے برادرانہ ملک پاکستان کی طرف رہا ہے۔ امریکہ کے ساتھ طالبان کا معاہدہ ہوتے ہی بھارت کو سمجھ آ چکا تھا کہ بھارت کا بسترا افغانستان سے گول ہو چکا ہے اور بھارت کی بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ خاک میں مل چکی ہے اور یہ وہ چیز ہے کہ جو نریندر مودی کی راتوں کی نیند اڑائے ہوئے ہے اور اب وہ اپنی عوام کو مندر جیسے لولی پوپ دے کر مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان تمام تاریخی ہزیمتوں اور ناکامیوں کا سامنا کرنے کے بعد نریندر مودی کی حکومت نے یہ بہتر سمجھا کہ آئندہ الیکشن میں کودنے کے لیے رام مندر کا ایشو اٹھایا جائے اور بابری مسجد کی جگہ رام مندر کو تعمیر کر کے بھارت کے ہندوؤں کو ایک مرتبہ پھر سے احمق بنا کر ووٹ حاصل کیے جائیں اور اپنی حکومت اور ساکھ کو برقرار رکھا جائے۔ اور دوستو، بابری مسجد کی تاریخ کے بارے میں دیکھا جائے تو مغل بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر نے ایک نامور شخص میر باقی کے ذریعے سن 1528 عیسوی میں اتر پردیش کے مقام ایودھیا میں تعمیر کروایا۔ بابری مسجد کے اوپر 3 گنبد تعمیر کیے، جن میں درمیانی گنبد بڑا اور ساتھ 2 چھوٹے گنبد تھے۔ گنبد کے علاوہ مسجد کو پتھروں سے تعمیر کیا گیا تھا، جس میں صحن بھی شامل ہے۔ الغرض یہ کہ اسلامی فن تعمیر کا شاہکار تھا۔ جب 1528 عیسوی میں شمالی ہندوستان پر مغلوں نے حملہ کیا تو اس جگہ میر سالار باقی کے ذریعے ایک مسجد بنائی گئی جس کا نام مغل شہنشاہ بابر کے نام پر رکھا گیا۔ تاریخ کی بعض روایات میں درج ہے کہ میر باقی نے یہاں پہلے سے موجودہ رام مندر کو توڑ کر مسجد بنوا دیا،
جو ہندو عقائد کے مطابق رام جنم بھومی ہے اور ایودھیا شہر میں واقع ہے، لہذا اسے رام کی جائے پیدائش مانا جاتا ہے۔ تو اس بنا پر یہ مقام ہندوؤں کے نزدیک مقدس مقامات میں سے ایک مقام ہے، اور پچھلی 4 صدیوں سے مسلمان اور ہندو دونوں عبادت کرتے آئے ہیں، اور 1559 عیسوی میں اس مقام پر پہلی بار ہندو مسلم فساد کا ذکر ملتا ہے۔ برطانوی حکومت نے مسجد کے بیرونی احاطے میں جنگلہ لگا کر اسے الگ کر دیا۔ یہ حالت 1949 تک برقرار رہی، اور اس کے بعد کسی نے چپکے سے مسجد کے اندر رام کے بت رکھ دیے۔ تو بظاہر ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ ہندو محاسبہ کے رازکاروں نہیں رکھے تھے۔ اس پر بہت جھگڑے ہوئے اور فریقین نے مقدمات دائر کیے۔ مسجد کے لوگوں نے بتوں کو مسجد کی بے حرمتی سے منسوب کیا، اور اس جگہ کو متنازع قرار دے کر مسجد کو بند کر دیا گیا، اور پھر بابری مسجد کو 1952 میں انتہا پسند ہندوؤں کے ہاتھوں شہید کر دیا گیا۔ بہرحال نریندر مودی شاید یہ بات سمجھتا ہے کہ وہ بھارت میں رام مندر بنا کر یا بابری مسجد کو شہید کر کے کوئی مہان شخصیت بن جائے گا، یا یہ رام مندر ہمیشہ برقرار رہے گا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ تاریخ نے جب بھی دھارا بدلا اور پاسا پلٹا تو اس قسم کے اللیگل کاموں کو بعد میں آنے والوں نے درست کر لیا۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ رام مندر ایک مسجد کے اوپر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اگر مستقبل میں بھارت میں دوبارہ مسلمان حکمران آتے ہیں تو شاید وہ اس فیصلے کو دوبارہ سے درست کر دیں اور بابری مسجد کے سٹیٹس کو بحال کر دیں۔ حق و باطل کے یہ تمام معرکے ازل سے جاری ہیں اور ابد تک رہیں گے۔ بے شک ان تمام معرکوں میں حق غالب آئے گا اور باطل کو ہمیشہ شکست ہوگی، اور یہی انجام نریندر مودی کے تمام انتہا پسند جماعتوں کا ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر شکریہ ادا کرتے ہیں ان ہندوؤں کا کہ جنہوں نے نریندر مودی کے اس اللیگل کام کو سپورٹ نہیں کیا اور ہمیشہ سے بابری مسجد کے ساتھ کھڑے رہے، اور آئندہ بھی امید کرتے ہیں کہ کھڑے رہیں گے۔ بابری مسجد کی شہادت پر جہاں مسلمان افسردہ تھے، تو اب رام مندر کی اس مسجد پر تعمیر پر بھی افسردہ ہیں۔ مسلمان پاکستان کا ہو، بھارت کا ہو، ایران کا ہو، ہر ملک کا مسلمان نریندر مودی کے اس اقدام پر افسردہ ہیں۔ لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے کہ نریندر مودی یہ مندر بنانے میں کامیاب تو ہو گیا، لیکن مشرق وسطیٰ کے لیے جو اس نے اپنی فارن پالیسی ترتیب دی تھی، اللہ نے حالات ایسے پیدا کر دیے، اور قدرتی طور پر مودی کی تمام تر انویسٹمنٹ خاص ہو گئی، اور اس کی تمام پالیسی اس وقت ناکامی کے گرے میں جا گری ہے، اور اس کے ہاتھ میں آ جا کر صرف ایک مندر آیا ہے، لیکن اس کا فیصلہ بھی مستقبل میں آنے والے شاہ سوار کریں گے۔ دوستو امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے فیکٹیکل ورلڈ کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔